حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر، آخری خطبے کے موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تصلوا احداہما لما تمسکم بی، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو نہ تم خود گمراہ ہوگے اور نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا۔ محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ حی زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئی۔ قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا ہوا۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی لائے، اور اسی مہینے میں اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ رہی ہے، یہ سنت رہی ہے کہ دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے احکام اور اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا۔ نبی اس دنیا میں آتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب اللہ کے علم میں ان کی عمر، ان کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ تو اسی انبیاء علیہم السلام کے سلسلوں میں ایک ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول۔ بہرحال ولادت میں جو بھی اختلاف ہو، لیکن آپ کی وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وصال سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے آخری حج کا جب ارادہ فرمایا، آخری حج کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد لوگ ساتھ جمع ہوتے گئے، اور پھر آپ نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع۔ آخری حج میں جو آپ نے آخری خطبہ دیا وہ ایک بہت طویل خطبہ ہے۔ خطبے میں نصیحت آمیز کلمات کہے، اور اس خطبے میں بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ ویسے تو پورا خطبہ ہی عبرت ہے، لیکن کہیں فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے تمام رسم و رواجوں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ پھر بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، قتل و غارت گری سے منع فرمایا، ایک دوسرے کے حقوق کو بیان فرمایا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی۔ اور پھر اس خطبے کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا آخری حج ہے، اب اس کے بعد ہم اور تم اس جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ آیت اسی مقام پر نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔
ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حجۃ الوداع سے آپ تشریف لائے، سفر 19 سفر کسی کے جنازے میں آپ شرکت فرمائے، پیر کا دن تھا، جنازے سے واپسی پر جب تشریف لا رہے تھے تو آپ کے سر میں اچانک درد اٹھا، 2 دن درد تھا، تیسرے دن سے بخار چڑھنا شروع ہوا، دن بدن یہ بخار بڑھتا گیا، اور ہوا یہ کہ آپ بالکل لاغر ہونے لگے، کمزور اور نحیف کمزور ہونے لگے۔ صحابہ کرام آتے تھے، عیادت کرتے تھے، خیر خیریت لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جب آپ کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، تو پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، امہات المومنین کو بلایا، اور حضرات حسنین کو بلایا، ان لوگوں کو الگ الگ وقتوں میں نصیحتیں فرمائی، نصیحت فرمائی۔ جبرائیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا کہ مدینہ شہر میں یہ اعلان کر دو کہ اگر کسی کا کوئی حق ہو تو وہ آ کے ابھی مجھ سے لے لے، کسی کا کوئی حق ہو، کسی کو مجھ کو اگر لینا ہو یا دینا ہو تو وہ آ کے ابھی اپنا حق لے لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اعلان کر دیا، مدینہ شہر میں لوگ جیسے جیسے اعلان سنتے گئے ویسے ویسے لوگ مسجد میں آتے گئے، مسجد فل ہو گئی، بھئی کسی کا کچھ حق ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ حضور یہ چاہتے تھے، پیغمبر علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی نہ رہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے اپنے حقوق کو اگر دینا ہے تو دے دو، لینا ہے لے، دینے والا لے سکتا ہے، یا آدمی کو قدرت ہے تو لے لے یا معاف کر دے۔ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری باتیں دنیا میں لے دے کر معافی مفول کر کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، ہمارے نبی یہ چاہتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام اس کے لیے بہت بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو اب یہ کوڑا مارے گا بھرے مجمع میں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت اس کا بدلہ نہیں چکاؤں گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے مجھے منہ بھی دکھانا ہے، بندوں کا حق مجھ پر باقی رہے گا تو میں کیسے جاؤں گا، اس لیے میں اس کا بدلہ دنیا میں چکانا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علیل تھے، بیمار تھے، بخار اس قدر تھا آپ کے جسم اطہر پر کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک موٹی گدڑی رضائی اوڑھے ہوئے تھے، موٹا کپڑا آپ کے جسم پر تھا، لیکن بخار کی تپش اتنی تھی کہ کپڑے کے اوپر سے لوگ محسوس کر رہے تھے، بخار کی جو گرمی تھی چہرے سے تپش مار رہی تھی۔ چہرے سے جھلک رہا تھا کہ کتنا تیز بخار ہے، لیکن ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ مسجد جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ہمت ہوتی تھی تو پڑھا دیتے تھے، نہیں پڑھا پاتے تھے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیتے تھے، ابو بکر نماز پڑھاتے تھے۔ کچھ دن علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں، بیماری کا یہ عالم۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتے جا رہا تھا، نحیف ہوتے جا رہے تھے، آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔
بالآخر وہ وقت بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا جس کا دل قبول کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا. یعنی آپ کی وفات کا ذکر آ گیا، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا. وہ یہ کہ آپ بیویوں کو بلائے، ان کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے بعد تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا. اور حضرات حسنین کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ تم لوگ ان کی عزت اور احترام کرنا. انصار کو بلایا، ان لوگوں کے بارے میں نصیحت فرمائی. مہاجرین کو بلایا، ان کے بارے میں نصیحت فرمائی. اور بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. صحابہ آخری وقت چل رہا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اجازت دی، ابو بکر کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ بات تو طے ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، لیکن آپ کے جدا ہو جانے کے بعد آپ یہ بتلا دیں کہ آپ کو غسل کون دے. حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ اور جو ان کے قریب ہیں. کہ اللہ کے نبی آپ کو کس کپڑے میں کفن دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یمنی چادر اور ایک مصری چادر، اس میں مجھ کو کفن دی. اللہ کے نبی آپ کو قبروں میں کون اتارے؟ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا آپ کو قبروں میں کون اتارے؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی آپ کی نماز جنازہ. جب نماز جنازہ کی بات حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، حضور بھی رونے لگے. جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، گھر میں جتنے لوگ موجود تھے، سب رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، ہچکی بن گئی. اس کے بعد میں جب تھوڑا سا ڈھارس بندی تو پھر صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی نماز جنازہ. حضور نے فرمایا کہ جب مجھ کو نہلا دو، کفنیا دو، میرے گھر میں میری جگہ پہ میرے جنازہ رکھ دو. اس کے بعد فرمایا گھر کے سب لوگ باہر نکل جاؤ، مجھ کو تنہا چھوڑ کے سب باہر چلے جانا. جبرائیل آئیں گے، وہ میری نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ملک الموت آئیں گے، وہ نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، وہ نماز پڑھیں گی. پھر اس کے بعد مرد حضرات نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد بچے، پھر عورتیں. اس بات میں بھی تھوڑا یہ اختلاف ہے کہ فرشتوں نے نماز جو پڑھی ہے وہ پہلے پڑھی ہے یا بعد میں پڑھی ہے، پہلے پڑھی ہے یا بعد، اس میں بھی تھوڑا اختلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے فرشتوں نے نماز ادا کی، بعد میں صحابہ کرام نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں نے ادا کی، بعد میں فرشتوں نے ادا کی. خیر، پیغمبر علیہ السلام سے صدیق اکبر نے ایک کے بعد ایک یہ سارے سوالات کر لیے. نماز کون پڑھائے گا؟ پھر آپ نے بتلا دیا. چلے گئے. فجر کی نماز کا 12 ربیع الاول صبح کا جب فجر کا وقت ہوا، نماز کھڑی تھی. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور پیغمبر علیہ السلام وقتاً فوقتاً جب صحت اچھی معلوم ہوتی تھی تو آپ نماز میں شریک ہو جاتے تھے. غالباً مغرب کی نماز میں آپ پردہ ہٹائے اور تشریف لائے. تو آپ کے تشریف لانے پر صحابہ کرام کو ایک خوشی محسوس ہوئی کہ حضور اب صحت یاب ہو رہے ہیں. فوراً اشارہ کیا. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو.
لیکن پھر پیچھے ہٹنے لگے. پھر آپ نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر کھڑے رہو. ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی اور حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی مقتدی بن کر. عشاء کا وقت ہوا، آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑی. نکلنے کا ارادہ کیا لیکن آپ پر غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو فرمایا کہ نماز ہو گئی، عشاء کا وقت. کہ اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اٹھنا چاہا، پھر غشی آ گئی. پھر جب ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے. پھر تیسری مرتبہ اٹھنا چاہا، پھر غشی آ گئی. پھر صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے پوچھا نماز ہو گئی؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. 3 مرتبہ ہو گیا. چوتھی مرتبہ جب ہوا تو حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر بالناس فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھا دے. ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے. مسلح، آپ کا مسلح خالی دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ نہیں کر پائیں گے. پھر آپ تھوڑا سا غصے کے عالم میں فرمائے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز پڑھائی. فجر کا جب وقت ہوا، 12 ربیع الاول کی صبح، آپ نماز کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن اتنی سکت باقی نہیں تھی. پردے کو ہٹایا، ابو بکر امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک خوشی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میری امت نماز میں مشغول ہے. پھر پردہ گر گیا. صحابہ کرام نماز پڑھنے کے بعد گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی. طبیعت تھوڑی ٹھیک لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صحت یاب ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کی اور اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی مقام سخ پر جانے کا ارادہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ. سب لوگ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی مصروفیت میں چلے گئے. جن کا جو بھی کام تھا، جو بھی مصروفیت تھی، آخری دیدار کر لیا اور اس کے بعد چلے گئے. سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضور صحت یاب ہو رہے ہیں. لوگوں کے دل خوش ہو رہے تھے کہ حضور اب دوبارہ تشریف لائیں گے. بس لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچے ہیں. خواتین امہات المومنین موجود ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ گھر خالی کر دو، اسرائیل اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. خواتین نے گھر خالی کر دیا. حضرت فاطمہ، عائشہ اور ایک صحابی اور موجود تھے. غالباً حضرت علی اور حضرت عباس موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چیر میں سے دیکھا. حضور کی طبیعت بگڑ گئی. آپ فرمایا جب چیر میں سے دیکھا تو اجازت مانگی. کیا ہوا؟ کہا مجھ کو اندر آنے کی اجازت دو. کہا حضور پر غشی طاری ہے، آپ رک جاؤ. حضرت فاطمہ جب واپس آئی تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا ایک اعرابی ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، ایک اعرابی ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ اس کو روکو مت، وہ اعرابی نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. حضرت اسرائیل تشریف لائی. حضور نے پوچھا اسرائیل یہ بتاؤ
قبض روح کے لیے آئے ہو، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، یا میری اعادت اور میرا دیدار کرنے کے لیے آئے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بحکم کبریا قبض روح کے لیے آیا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا رکو، ابھی جبرائیل آئیں گے، میں ان سے مشورہ کر لوں وہ اس معاملے میں کیا بتلاتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، فرمایا جبرائیل اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے یہ تو بتا دو، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں یہ تو بتا دو۔ کہا اللہ کے نبی اللہ پاک آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جہنم کو سرد کر دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، حور و ملک اور فرشتے سب آپ کے منتظر ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل آؤ تم اپنا کام پورا کرو، اسرائیل تم اپنا کام پورا کرو۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، قبض روح کی جو تکلیف ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا اسرائیل کیا قبض روح کی تکلیف اس سے زیادہ اور ہوتی ہے؟ جتنی مجھ پہ قبض روح کی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا اور لوگوں پر اس سے زیادہ ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ تکلیف آپ پر بہت تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہاں، نمازی نیک سچا جو ہوگا، مسلمان نمازی ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کی بڑی آسانی کے ساتھ میں روح قبض کر لی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو قبض روح کی جتنی بھی تکلیف ہو آج مجھ کو دے دو، آج مجھ کو دے دو قبض روح کی تکلیف، لیکن میری امت کو اتنی تکلیف مت دینا۔ آخری وقت ہے، امت کی یہ فکر ہے، جتنے قبض روح کی جتنی بھی تکلیف ہو سکتی ہو دے سکتے ہو مجھے دے دو، لیکن میری امت کو تکلیف مت دینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، یعنی حضور کو ساری تکلیف نہیں دی، لیکن یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ بالکل آسانی کا معاملہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، حضرت عائشہ کے بھائی ایسے موقع پر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، اور مسواک کی طرف دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ مسواک فرمائیں گے؟ کہا۔ مسواک لے کر کے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور حضور کو مسواک کروائی۔ حضرت عائشہ خوش ہوتی ہے کہ حضور کی زندگی کے آخری وقت میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب ایک ہو گیا تھا۔ اس بات کا بھی مجھے فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت ہوا جب کہ آپ میری ران اور میرے سینے کے بیچ میں تھے، یعنی بیماری کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ماندی پر آرام فرما رہے۔ تکلیف یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ بار بار پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ملتے تھے، بخار کی تپش اتنی زیادہ تھی۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو عام لوگوں سے زیادہ بخار؟ فرمایا ہاں، جتنا بخار تم دو لوگوں کو ہوتا ہے اس سے زیادہ بخار مجھ کو ہے۔ اللہ کے نبی اس کی کوئی فضیلت؟ کہا اللہ تعالی، ہاں اللہ تعالی اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے جب آخری وقت آیا
تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ یہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحتی میں ہیں، یعنی جن کو جو تمہارے زیر نگرانی ہیں، جن کے اوپر تم لوگوں کو نگراں بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، نماز۔ اور پھر فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پھر حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم۔ حضور نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہے حضور کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آپ آخر وقت میں آسمان کی جانب ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ پھر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب میں تجھ سے اپنے رفیق اعلی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آخری مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نظر کی، آخری مرتبہ حضرت عائشہ کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ خود بخود نیچے آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت اس دنیا سے کچھ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات سے مدینہ شہر کے اندر جو غم ہوا ہے، جو غم کا ماحول، گویا کہ وہاں پر قیامت صغری برپا ہو گئی ہوں، اور حضور کی وفات کی خبر ایسے لوگوں میں پھیلتی چلی گئی جیسے جنگل میں آگ لگتی ہو۔ جو جس جگہ پر تھا کسی کو ہوش نہیں تھا کہ کیا کرے۔ کوئی ایسا تھا کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے گونگا ہو گیا، بولنے ہی نہیں پا رہے۔ کوئی ایسا تھا کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر اگر وہ کھڑا تھا تو وہ بیٹھ گیا، اس کے اندر کھڑے ہونے کی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اور لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، دیدار کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر لوگ بے چین اور رنج و غم میں اٹے ہوئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام اور کوئی تو ایسا تھا کہ نبی کی وفات کی خبر سن کر کے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا، کوئی گمسم ہو گئے، کوئی کسی کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا مقام شوق میں تھے، واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے حجرے میں گئی، چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑے کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، روئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا۔ پھر پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا میرے ماں باپ، جان مال سب کچھ آپ پر قربان۔ پھر پیشانی کو بوسہ دیا اور کپڑے سے ڈھانک کر کے مسجد نبوی میں چلے آئے۔ جب مسجد نبوی میں حضرت صدیق اکبر تشریف لائے ہیں تو اس وقت کا جو مسجد میں جو ماحول تھا، جو منظر تھا، کچھ دو چار لوگ اس کونے میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ اس کونے میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ گمسم بیچ میں بیٹھے ہیں، سب ادھر ادھر گروہ در گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو لوگ اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے ان لوگوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ہوش گنوا بیٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، ننگی تلوار، اور مسجد نبوی میں گشت کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس کی گردن اتار لوں گا۔
من قال مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت عنقہ، جو شخص یہ کہے گا کہ محمد وفات پا گئے ہیں اس کی گردن اتار لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے تو یہ گمسم ہو گئے، کافی دن تک گمسم، ان کو کچھ بولو تو ان کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ کسی نے مجھے سلام کیا یا کسی نے مجھ سے بات چیت کی، کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، خبر سنی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، وہیں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ ابن انیس یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، وہاں ان کو معلوم پڑا کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ اسی جگہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی اپنے مکان پر اپنے کھیت میں باغ میں دوسرے کام کر رہے ہیں، ان کو پتا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو انہوں نے کہا، دعا مانگی کہ اے اللہ یہ آنکھ اس لیے تھی کہ تیرے محبوب نبی کا دیدار کیا جائے، جب تیرے نبی نہیں تو اس آنکھ کے رہنے کا کیا فائدہ، لے لے روشنی۔ روشنی چلی گئی۔ ایک صحابی ایسے حالات میں جب کہ پورا مدینہ شہر رنج و غم میں اٹا ہوا ہے، پریشان ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جانب سے اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایسے وقتوں میں امت کے ایمان کو سنبھالا ہے۔ حضرت صدیق اکبر امت کے ایمان کو سنبھالا ہے۔ کیا ہوا؟ جب وہ نبی کی وفات کی خبر پہنچ گئی تو کچھ لوگ نبی کی وفات کے انکار کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان سے مرتد ہونے لگے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے لگے۔ ایسے سب ایک کے بعد ایک فتنے ابھرنے لگے۔ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ایسے وقت میں امت کے ایمان کو سنبھالا ہے۔ مسجد میں جب تشریف لائے، حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ من قال مات محمد لقطعت عنقہ، جو شخص کہے گا محمد وفات پا گئے اس کی گردن اتار لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ رنج و غم اتنا تھا کہ حضرت عمر کو نے نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضور کی وفات کے اتنا رنج غم تھا کہ حضرت عمر نے نہیں سن پایا۔ پھر حضرت صدیق اکبر منبر پر تشریف لائے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کی۔ جب اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کی، جو صحابہ کرام ادھر ادھر گروہ در گروہ بیٹھے تھے، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، من کان منکم من یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فہو ماتا ومن کان منکم من یعبد اللہ فہو حی لا یموت۔ یہ خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ حی، زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت کی خطبے میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ آیت تلاوت فرمائی، تیسرے یا چوتھے پارے کی آیت ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر، ایک نبی ہی تو ہیں۔ قرآن کی آیت، افئن ماتا، اگر آپ وفات پا جائیں، او قتلا، یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تم تمہاری ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھی نقصان پہنچائے گا اپنے آپ کو پہنچائے گا۔ پھر تیسری آیت کی تلاوت کی، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، قرآن پاک کی غالباً 18ویں اور 19ویں پارے کی آیت ہے، جس کا ترجمہ انکا میتون وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ایک دن وفات پانا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب ایک نہ ایک دن وفات پا کر کے چلے گئے۔ تو یہ جو آیت وما محمد الا رسول، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کی زبان سے میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا گمان ہوا جیسے وہ آیت آج ہی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہو، اور یہ آیت سن کر کے تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، اور میں نے یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو وصیت فرمائی تھی، غسل کون دے گا، کفن کیسا پہنایا جائے گا، قبروں میں کون اتارے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کو ویسا کر دیا گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا جو مطلب اور مقصد تھا، بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ایک طویل خطبہ دیا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس خطبے کے دوران میں حضور نے فرمایا تھا 1.25 انبیاء علیہم السلام کے مجمع میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا احداہما لما تمسکم بی کتاب اللہ و سنتی۔ دیکھو یہ ہمارا آخری حج ہے، اب اس کے بعد ہم اور تم اکٹھا نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کرام نے رنج و غم سے اشک برسائے، رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر، آخری خطبے کے موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تصلوا احداہما لما تمسکم بی، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو نہ تم خود گمراہ ہوگے اور نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا۔ اور وہ دونوں چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور میرا طریقہ، میری سنت۔ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے 1400 سال ہو چکا، لیکن قرآن و حدیث، دین و شریعت آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس میں کوئی حرف، کوئی نقطہ، کوئی زیر و زبر کا فرق نہیں آئے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہوتی دنیا میں، وہ اس کے لیے ہوتی تھی کہ امت کو ایک اصول، ایک دین، ایک ضابطہ دیا جائے۔ ہمارے نبی آخری نبی تھے، یہ امت آخری امت ہے، یہ قرآن آخری قرآن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو اب یہ قرآن و حدیث اور یہ شریعت ابھی تک کے لیے نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لیے سیرت النبی، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے گوشوں میں سے لوگ حضور کی سیرت میں کوئی نہ کوئی ایک واقعے کو لے کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسے حضور بحیثیت شوہر، حضور بحیثیت معلم، حضور بحیثیت امام۔ تو آپ کی سیرت کا یہ گوشہ، آپ کی زندگی کے آخری جو یہ گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن شریعت باقی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ امت کو زندگی کے آخری لمحے تک اس قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔